ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے حضرت ہے۔ یہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی آپ کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ کا کوئی مرید تھا تو پیشے کے لحاظ سے نا وہ حجام تھا، اس کا بیٹا کہیں کھو گیا، وہ باہر کھیلنے گیا واپس نہیں لوٹا۔ اس وقت حضرت بھی سپیکر تو نہیں مساجد کو لگے تھے کہ آپ اعلان کرتے، نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا کہ رپٹ درج کروائی جاتی، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا جی۔ انہوں نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو پیر صاحب کی بارگاہ میں آئے۔ تب حضرت لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے یقین والے، ہم 4 کتابیں تو پڑھ گئے لیکن ہیں بڑے بے یقینے حضرت۔ تب لوگ یقین والے تھے، وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت وہ بچہ کھیلنے گیا تو واپس نہیں آیا، وہ شفقت فرمائے۔ اب حضرت جی تصوف کا طریقت کا یہ قاعدہ ہے کہ مرید کی اپنی مرضی نہیں، مرید کی اپنی مرضی نہیں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا بھی اس کا حضرت جو اپنی مرضیاں چھوڑتا ہے۔ لکھا اس نے عرض کی حضرت خاموش رہے، پھر عرض کی حضرت خاموش رہے، پھر عرض کی حضرت خاموش رہے، چوتھی بار وہ بھی نہیں بولا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اجازت لی، گھر آ گیا۔ اب میں نے پڑھا ہے کہ جی 18 سال گزر گئے اسی طرح بیٹا کھوئے ہوئے۔ اللہ جی کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے، بچے کا انتقال ہو جائے نا کچھ سالوں بعد صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہوا ہے کہاں، تو یہ وہ زخم ہے جو ساری زندگی رشتہ رہتا ہے۔ اب جب ہر سال وہ دن آتا ہوگا تو ماں اور باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ 18 سال ہو گئے حضرت، وہی دن تھا جس دن بیٹا کھویا تھا، دونوں میاں بیوی گھر بیٹھے ہوئے تھے، شاہ صاحب کا تذکرہ چل نکلا، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جانچ ہے، آزمائش ہے۔ بیوی پھٹ پڑی، اور مجھے نہ بھائی شاہ صاحب کی اتنی باتیں سنایا کر، میں نہیں مانتی، ہم مرید تھا، دل پہ چوٹ لگی۔ اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ مرید تھا، جذبے میں آ گیا، اس نے کہا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کاری دیں گے۔ اب شیخ تھے جی، صاحب نظر تھے، دیکھا جو مرید کا امتحان لینا ہے، اس نے 100 میں سے 100 نمبر لیے، بندہ بیچ کے بلایا، کہا اس کو کچھ نہیں، اس کے سامنے سر سے پگڑی اتاری اور اس کو کہتے ہیں یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو میری ٹینڈی کر دے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی سر منڈوایا کرتے تھے، ٹینڈ کرواتے تھے حضرت۔ مرید کی عید ہو گئی، اس نے اس طرح تیز کیا، بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے دائیں جانب سے سر مونڈنا شروع کیا، اور ٹینڈ وہ کر رہا ہے، سر مونڈ رہا ہے، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا ہے، بیٹے کی جدائی کا سینے میں طوفان برپا ہے، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ بیٹے کی محبت میں کوئی اس طرح کی بات نہ نکل جائے، 18 سال کی محنت ضائع جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے طوفان تو طوفان ہے، راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ جب اس طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں نہ ملی، اس نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا، اور رخساروں سے ہوتے ہوئے داڑھی سے ہوتے ہوئے اس کا دامن، اس نے یہ والی سائیڈ نا، یہ ہاف رائٹ سائیڈ ساری مونڈ دی۔ اب آنا تھا اس نے لیفٹ سائیڈ پہ، کھبے پاسے، وہ جب ہلا نا تو آنسو جو داڑھیوں سے ہوتے ہوتے دامن پہ گر رہے، 2-3 قطرے شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پہ گرے جہاں بال اتر چکے تھے۔ اصل میں بہانہ بنانا تھا، پتہ تو ان کو تھا کہ مرید رو رہا ہے۔ وہ جب آنسو گرے نا تو پیچھے دیکھ کے اس کو پوچھتے ہیں او بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ 18 سال بعد بھی رو مرشد نے پوچھا تھا، پھر تو پھوٹ کے رویا۔ عرض کرتا ہے حضور 18 سال پہلے بیٹا کھویا تھا، آپ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے سکوت اختیار کیا، میں بھی نہیں بولا۔ آج پورے 18 سال ہو گئے ہیں، بیوی نے تانا دیا ہے، کہتی میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے اس نے کون سا بڑا کام کہہ دیا، جا تیرے جانے سے پہلے گھر آ گیا ہوگا۔ عرض کرتا ہے حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے کوئی گستاخی کی تو اس کی گردن توڑ دوں گا، فرمایا نوبت نہیں آئے گی، بھاگ۔ وہ بھاگا۔ اب حضرت ان سے کو دوڑ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا، کیونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے ایک دن جذب طاری تھا۔ اب کیا کرتے، زمین پہ صرف پنجہ رکھتے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، صرف آدھا پاؤں مکمل نہیں رکھتے تھے۔ سارے مرید دیکھ رہے ہیں لیکن کسی میں ہمت نہیں کو قریب جائے۔ جب حضرت جی کیفیت سنبھلی نا
آپ آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے مرید حاضر ہوئے، آ کے عرض کی حضور آگے کا راز کھلا ہے۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور بار بار آپ زمین پہ صرف پنجہ لگا رہے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، یہ کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے، اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں ان کی عنایتوں پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ ہاں جی، اور حضرت خواجہ غلام فرید نے اس کو لکھا جی، آپ فرماتے ہیں تھر مارودہ اوکھا پینڈا، تھر عرش الہی، مارو محبوب، آپ فرماتے ہیں تھر مارودہ اوکھا پینڈا تھیسم ایک پلام، فرماتے ہیں میری ایک چھلانگ ہے، تھر مارودہ اوکھا پینڈا تھیسم ایک پلام، کون بھاگ سکتا ہے حضرت ان کے ساتھ ہیں؟ میاں محمد صاحب نے ایویں تو نہیں کہا، فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ اقبال کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ عرض کرتا ہے حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، فرمایا جا تیرے جانے سے پہلے پہلے آیا ہوگا۔ میں نے پڑھا ہے جب وہ اپنے گھر پہنچا تو جا کے کیا دیکھتا ہے؟ سارا علاقہ اکٹھا ہے۔ وہ پوچھتا کیا ہوا میرے گھر؟ علاقے والے پوچھتے ہیں ہم بھی تو یہی پوچھنے ہیں کیا ہوا تیرے گھر؟ اس نے لوگوں کو پیچھے کیا تو کیا دیکھتا ہے؟ جناب سین میں چارپائی بچھی ہے، 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہے، اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے، تب ابھی خونوں میں گرمی تھی، خون نے خون کو کھینچا، باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ بیٹا ہے، بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ باپ ہے، دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، خوب روئے دونوں۔ جب اندر کا طوفان تھم گیا دونوں بیٹھے، باپ بیٹے سے سوال کرتا ہے او بیٹا کیسے گیا اور کیسے آیا؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی جانے کا تو خود ہی نہیں پتا کیونکہ 2 سال کا تھا، چھوٹا تھا، لیکن جب ہوش آئی کچھ سمجھ بوجھ آئی تو کیا دیکھتا ہوں سکھوں کے گھر میں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تجھے اٹھایا ہے، تو مسلمانوں کی اولاد ہے، نوکروں کی طرح رکھا، کئی بار بھاگا، منزل ہی نہیں پتا تھی، اس لیے پھر واپس لوٹ آیا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی مجھے خود ہی نہیں پتا، میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، آسمان سے گرا زمین سے نکلا، مجھے نہیں پتا، بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا، گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھایا، یہاں رکھ کے خود غائب ہو گیا۔ اب وہ باپ تھا نا اور تھا بھی مرید، اور آپ کو پتہ ہے بڑا پیار ہوتا ہے اپنے پیر سے، وہ پوچھتا ہے اپنے بیٹے سے پترا اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کی شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا؟ اگر تجھے لے جاؤں بابا جی کی شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا؟ وہ آگے سے بیٹا کہتا ابا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا جی اتنے سونے ہیں، اب لاکھوں میں کھڑا کریں گے تو میں پہچان لوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ بابا جی اتنے سونے ہیں، اب لاکھوں میں کھڑا کریں گے میں پہچان لوں گا، لیکن اس بابے کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت ہے۔ میرا جو طالب علمی کا دور ہے لاہور جامعہ نظامیہ حضرت ہم آتے رہے ہیں، اللہ نے توفیق دے رکھی تھی، تو میرے گھر کے سامنے نا جہاں سیالکوٹ میں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا جام پل، ٹھیک ہے جی، تو میرے گھر کے سامنے قبرستان تھا حضرت، آج بھی ہے۔ تو اس وقت قبرستان میں حضرت ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی۔ اللہ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے حضرت جی، جلجھے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے حضرت، لیکن بس چلو ایک محبت کا ایک سلسلہ تھا، اور حضرت نے بڑی شفقتیں بھی فرمائیں، جو آپ نے حق صحبت ادا کیا۔ جب حضرت نے چادر دی نا مجھے سائیں عبدالرشید یاد آ گئے حضرت۔ میں ایک دن نا دسمبر میں اپنے لاہور سے واپس آیا، کیونکہ گھر بالکل سامنے تھا گلی میں گھر، حضرت نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا، یہ آیا واپس لاہور سے، آپ نے ایک بچہ بھیج کے نا لڑکا مجھے بلایا قبرستان، میں گیا، حضرت نے 1000 کا نوٹ دیا، تب وہ 1000 کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، اور دیکھ کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دو گے، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا، میرے منہ سے بھی نکل گیا، میں نے کہا حضور آپ 1000 کام کہیں میں 1000 کر دوں گا۔ فرمانے لگے یار میں تو لاہور آ جا نہیں سکتا، تو آتا جاتا رہتا ہے، تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ سادات میں سے تھے، لیکن حضرت یہ بزرگوں کے بھی اپنے رنگ ہوتے ہیں، جان بوجھ کے اپنا نام بدل لیتے، تو
یہ نام ہی بدل جاتے ہیں. اس لیے وہ ان کا نام تھا چھتڑی. یہ حضرت جی مینار پاکستان ہے لاہور، یہ بالکل اس کے سامنے مزار تھا سڑک کی اس جانب. پھر جب سڑک کی توسیع ہوئی پھر اس مزار کو وہاں سے راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا. لیکن جب ہم پڑھتے رہے نا سن 2002 میں تب یہ مزار مبارک اسی جگہ تھا حضرت. ٹھیک ہے جی. مجھے فرمانے لگے یار سردی بڑی ہے میں لاہور جا نہیں سکتا، تو آتا جاتا رہتا ہے. وہاں مزار پہ نا ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے. یہ تو نے یہ کام کرنا ہے کہ اس 1000 کا ایک کمبل خرید کے نا میری طرف سے بزرگوں کو دینا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی. ہم لاہور گئے. حضرت اس دور میں بھی 1000 کا کمبل نہیں آتا تھا، اب تو بالکل ہی نہیں آتا کیونکہ نیا پاکستان ہے حضرت. تو وہ لیکن لاہور میں کیونکہ ایک بڑا اچھا آپشن ہے لنڈے کا، اور ظاہر ہے ہمیں وہاں پڑھتے بھی ایک زمانہ بیت گیا تھا. میں حضرت ایک میرے دوست تھے خان صاحب، میں ان کی دکان پہ چلا گیا. میں نے حضرت جی بڑی بحث کر کے نا ان سے 1000 میں بڑا گرم کمبل خریدا. وہ جب میں پیسے دینے لگا نا میں نے کہا جی 200 اور آپ ڈالیں، یہ اب آپ کا حصہ ہے. وہ پہلے دکان کا حصہ تھا، اب آپ کا حصہ ہے. میں نے حضرت 800 میں کمبل لیا، 200 جیب میں رکھا. مدرسے کمبل لائے. پھر خیال آیا بھائی یہ کمبل تو اوڑا گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا حکم ہے، نجاست غلیظہ ہے خفیفہ ہے. میں نے کیا کیا، میں نے حضرت پھر ہم نے مدرسے میں نا اس کمبل کو بڑے پریتوں سے دھویا. اب ظاہر ہے مدرسے میں نظامیہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے حضرت، کوئی اہتمام تو نہیں ہوتا، اوپر سے تھا بھی کمبل. ہم نے حضرت جی چھت پہ نا اس کو ڈیوٹیاں دے دے کے سکھایا، بدھ تک وہ بالکل ریڈی ہو گیا. ہم نے حضرت جی وہ کمبل لیا، رکشے پہ بیٹھے ہم مزار چلے گئے. جب میں مزار گیا نا تو وہاں صرف ایک شخص بیٹھا تھا خاموش، اس کے علاوہ اس وقت مزار پہ کوئی نہیں تھا. لیکن اس کی خاموشی بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ حضرت جنہوں لبن آئے ہو میں ہی ہوں. لیکن میں نے کہا یہ دل کا وسوسہ نہ ہو. میں نے حضرت وہ نہیں، میں مزار کے باہر گیا، 1-2 احباب سے پوچھا. میں نے کہا یار اس مزار پہ کوئی مجذوب بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تو بس سڑک پہ مزار ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے. اب بات کو سمجھ نہ آئے، ابھی مجھ سے قبل تقریر فرما کے گئے ہیں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی زیدہ مجدہ حضرت، کیونکہ آپ شیخ ہیں جامعہ نظامیہ ناظم تعلیمات تھے تب. تو ہم نے مغرب کے وقت مدرسے واپس پہنچنا تھا حضرت. اب مجھے سمجھ کوئی نہ آئے کروں کیا. بہرحال میں نے کیا کیا، میں نے کمبل کھول کے نا تو ایسے حضرت کے کندھوں پہ رکھ دیا ایسے کہ چلو حضرت کوئی تو کلام کریں گے نا کہ بھائی کون ہے تو، کیوں کمبل رکھ لائے. میں نے اس طرح کمبل ان کے کندھوں پہ رکھ دیا، وہ نہیں بولے کوئی. میں نے تھوڑا سا انتظار کیا، پھر میں نے کمبل اس طرح نا ایسے اڑا دیا حضرت کو. پھر تھوڑا سا انتظار کیا کہ بولیں گے، پھر بھی نہیں بولے. خیر میں جانے لگا. جب میں جانے لگا تو حضرت نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے نا میری قمیض پکڑ لی. جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی کھڑا ہو گیا. تو مجھے کہتے کیا ہیں، مولوی صاحب کمبل تو دے چلے ہو، جڑا 200 جیب چ پیا وہ بھی تو دے کے جاؤ نا. حضرت دن تو سردیوں کے تھے لیکن میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی بابے نے حضرت. جس کو وہ ہماری پنجابی میں پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں تریلی آنا، کہ وہ سارے وجود پہ مجھے سردی میں پسینہ آ گیا حضرت مارے خوف کے حضرت. یار یہ کیا بابا ہے. وہ بھائی سیالکوٹ میں اور لاہور میں 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 120 کلومیٹر دور بیٹھے بھی ان کو پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا، پھر یہاں بیٹھ کے بھی ان کو پتا ہے کہ کمبل 800 میں آیا، 200 اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے حضرت ہے. تب میں نے سیکھا تھا حضرت چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت ہے. اس لیے حضرت جی میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے کراچی سے دور کر دیا، باقی حضرت جی کراچی مدینہ پاک سے دور کوئی نہیں ہے حضرت. بس حضرت جی ہم میں کمی آ گئی ہے، ہم میں کمی آ گئی ہے، اور یہ کمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. دن بدن حضور نبی علیہ السلام اور امت میں دوری بڑھتی جا رہی ہے. نہیں، ان دوریوں کو ختم کرو جی، درود پاک پڑھا کرو. اور یہ بھائی آپ کو پتہ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں صوفیاء کے تربیت کرنے. میرے بزرگوں کا ایک انداز تھا. آپ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے، بھائی بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی ایک لیٹر مدینہ پاک ضرور بھیجا کر. لیٹر سے کیا مراد بھلا، حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کر.
پڑھنا اور ہوتا ہے، یاد کرنا اور ہوتا ہے۔ فرمایا کم از کم ایک چٹھی ضرور مدینہ پاک بھیجیا کر۔ وہ آگے سے کسی مرید نے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے۔ اب دیکھو ہاں کون ہے بھائی جڑا روز ہی سانو کراچی میں یاد کرتا ہے؟ یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ ایک کون ہے جڑا سانو روز سندھ تو یاد کرتا ہے؟ ایک کیڑا جڑا سانو روز مورو تو یاد کرتا ہے؟ ایک کون ہے جڑا سانو روز کھوٹکی تو یاد کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں، آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، مثل فارض زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شعر تو بڑے ہیں اور کمال لکھا جی۔ آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ حضرت جی ہیں صرف حضرت جی ہم چھوڑ گئے ہیں، وہاں آج بھی کرم ہے۔ یہ میں پیچھے بھی عرض کر کے آیا ہوں، میں چلو یہاں پھر دوبارہ سنائی دیتا ہوں حضرت۔ یہ دیکھو ان کا کرم۔ وہ اقبال نے ایویں نہیں کہا تھا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ میرے دادا پیر و مرشد 100 سال کے قریب عمر پائی حضرت، اور دکھ سے فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے جڑی دکان میں لائی آج تک کوئی سودا منگن ہی نہیں آیا، اور جو سودا میں لے کے بیٹھا ہوں وہ مانگنے نہیں آیا آج تک حضرت جی۔ جو سودا میں لیے بیٹھا ہوں کوئی مانگنے آیا ہی نہیں حضرت جی۔ کوئی طالب دنیا تھا، کوئی طالب مال تھا، کوئی طالب اولاد تھا، کوئی طالب نام تھا، کوئی طالب مولا ہی نہیں آیا حضرت جی۔ 100 سال کے قریب عمر پائی حضرت۔ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں حضرت۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا جی، ہائے 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 تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور شعر حضرت جی سارے سونے نے، لیکن مجھے سب سے سونا یہی لگتا ہے جی، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ اور یہ 2021 کے کسی نقیب کا شعر نہیں ہے، یہ حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا شعر ہے حضرت، جس کی نظر تھی قرآن و سنت پہ حضرت۔ اور چلو میں زیادہ نہیں، میں ساری جنت کا تذکرہ نہیں کروں گا، صرف ایک حدیث سنا دوں گا، صرف ایک حدیث مبارکہ۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور، اگر جنت کی کوئی حور، حوروں کی سردار نہیں، اگر جنت کی کوئی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے نا صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، تو حضور نبی علیہ السلام فرماتے ایک عام جنتی حور کا چہرہ بھی اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے نور کے سامنے مان پڑ جائے گی۔ یہ ایک جنت کی حور، یہ ایک جنت کی حور۔ اور اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت ایک حور نہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور چلیں جی بزرگوں کی خدمت میں آ دینا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کبھی کبھی اپنے آپ کو ٹیسٹر لگا کے چیک کیا کریں کہ میں کیا چاہتا ہوں، چیک کیا کریں کبھی کبھی اپنے آپ کو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔